اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے اس سے کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کریں، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ التوبہ آیا 44۔ لا یستاذنوک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد سے پیچھے رہنے کے لیے اجازت طلب نہیں کریں گے۔ الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنی جانوں اور مالوں کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہیں اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کریں۔ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنے کو جنت کا راستہ اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سمجھتی ہیں، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ یقیناً مومن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ سورۃ الحجرات آیا 15۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جن سے لوگوں نے کہا کہ یقیناً دشمن لوگ تمہارے خلاف لشکر جمع کر چکے ہیں، لہٰذا تم ان سے ڈر جاؤ، چنانچہ اس نے ان کو ایمان میں اور زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سورۃ آل عمران آیا 173۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے میرے ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ میں آپ سے ان کے لیے سواری کے جانوروں کی درخواست کروں۔ وہ لوگ آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک ہونا چاہتے تھے۔ میں نے عرض کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے ساتھیوں نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے لیے سواری کے جانوروں کا انتظام کرا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں تم کو سواری کے جانور نہیں دے سکتا۔ میں جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تھے اور میں اسے معلوم نہ کر سکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار سے میں بہت غمگین واپس ہوا، یہ خوف بھی تھا کہ کہیں آپ سواری مانگنے کی وجہ سے خفا نہ ہو گئے ہوں۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی خبر دی، لیکن ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی، وہ پکار رہے تھے عبداللہ بن قیس۔ میں نے جواب دیا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا یہ 2 جوڑے اور یہ 2 جوڑے ان کے لے جاؤ۔ آپ نے 6 اونٹ عنایت فرمائے۔ ان اونٹوں کو آپ نے اسی وقت سعد رضی اللہ عنہ سے خریدا اور فرمایا کہ انہیں اپنے ساتھیوں کو دے دو، انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سواری کے لیے انہیں دے دیا ہے، ان پر سوار ہو جاؤ۔ میں اونٹوں کو اپنے ساتھیوں کے پاس لے گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سچے مومن کی کون سی خصوصیات بتائی ہیں جن سے اسے پہچانا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنا، اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنا، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جاننے والا ہے۔ متقی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈر کر اس کے نواہی سے رکتا ہے اور اس سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر متقی وہ تھے جنہوں نے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں مانگی۔ متقیوں کے بارے میں یہ علامت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے کہ وہ پیچھے رہنے کی اجازت نہیں مانگتے۔ انما یستاذنوک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ آپ سے اجازت وہی مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، چنانچہ وہ اپنے شک میں تردد کر رہے ہیں۔ سورۃ توبہ آیا 45۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت تو وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے اور جن کے دل شک میں مبتلا ہیں۔
وہ کامل ایمان نہیں رکھتے، وہ قلب کا سچا یقین نہیں رکھتے، اس لیے ان میں بھلائی اور نیکی کی رغبت بہت کم ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر سچا یقین نہ رکھنے کی وجہ سے بزدلی دکھاتے ہیں۔ وہ جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت اس لیے مانگتے ہیں کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی انہیں دین حق میں سے جس چیز کی طرف دعوت دی جاتی ہے وہ اس کی صحت کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، چنانچہ وہ اپنے شک میں تردد کر رہے ہیں۔ یہ ان کا شک ہے جو دلوں میں رچ بس گیا، اب وہ حیران ہیں۔ تردد تحیر کو کہتے ہیں۔ وہ اپنے شک میں جاتے ہیں اور لوٹ آتے ہیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں نکلے جس میں لوگوں کو بہت تکلیف پہنچی، تو عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا اور دور ہو جائیں۔ استغفر اللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور پوچھا عبداللہ بن ابی سے، تو اس نے کہا، جھوٹ کہہ دیا، اور اس نے کہا کہ میں نے ایسا نہیں کہا۔ اس نے قسم کھائی اور کہا کہ یہ میں نے بات نہیں کی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون۔ یقیناً الزام تو ان لوگوں پر ہے جو تم سے مالدار ہونے کے باوجود اجازت مانگتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، پھر وہ کچھ نہیں جانتے۔ سورۃ التوبہ آیہ 93۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہوئے تردد میں کون سا شخص مبتلا ہوتا ہے؟ تردد میں وہی مبتلا ہوتا ہے جو یقین سے محروم ہو، جانتا ہو کہ رسول برحق ہیں، مگر ذاتی کمزوری کی وجہ سے مشکلات سے گھبرا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی کیا خصوصیات بتائی ہیں؟ منافقوں کے دل ایمان کی دولت سے خالی ہوتے ہیں، وہ شک کے مریض ہوتے ہیں۔ شک کیسے دور ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عظمت کے دلائل سے، یوم آخرت کے دلائل سے، کثرت سے موت کو یاد کرنے سے، تلاوت قرآن مجید کرنے سے۔ کثرت سے موت کی یاد دنیا کی محبت کو نکالتی ہے جو دلوں کو زنگ لگاتی ہے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ أَنْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے ضرور کچھ سامان تیار کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اتنا ہی ناپسند کیا تو اس نے انہیں روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ سورۃ توبہ آیہ 46۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے، وہ لوگ جہاد سے جی چراتے ہیں، وہ نکلنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے۔ اگر وہ ارادہ کرتے تو تمام اسباب استعمال کرتے، یعنی تیاری کرتے۔ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو اس کے لیے ضرور کچھ سامان تیار کرتے، یعنی اگر جہاد کے لیے جانا چاہتے تو ضرور تیاری کرتے۔ ان کی تیاری نہ کرنے سے یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے نکلنے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ وہ کون سے لوگ تھے جن کے بارے میں کہا گیا کہ اگر وہ ارادہ ہوتا تو تیاری کرتے؟ یہ عبداللہ بن ابی اور جد بن قیس اپنے قبیلوں کے بارے میں معتبر، بااثر اور مالدار لوگ تھے۔ وَلَكِنَّ كَرِهَ اللَّهُ أَنْبِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اتنا ہی پسند نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اصلی فیصلے میں ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا اٹھنا کیوں نہیں پسند تھا؟ اللہ تعالیٰ کو ان کے مزاج اور نفاق کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے اندر مسلمانوں کے خلاف بغض اور عداوت کا پتہ تھا۔ فَثَبَّتَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قضاء و قدر سے انہیں جہاد کے لیے نکلنے سے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب بھی دی، اختیار بھی دیا، مگر اپنی حکمت سے ان کو جہاد کے لیے نکلنے سے روک دیا، ان کی مدد نہیں کی۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور انہیں کہا گیا کہ آپ بھی منہ چھپا کر بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور کہہ دیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ بیٹھنے والوں سے مراد عورتیں، بچے اور معذور افراد ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، رضوا بأن یکونوا مع
खवालिफी, اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں۔ سورۃ التوبہ آیا 87۔ اجازت طلب کرنے والوں میں عبداللہ بن ابی بن سلول اور جہد بن قیس بھی تھا، اور یہی بڑے بڑے رؤساء اور ذی اثر منافق تھے۔ اللہ نے انہیں دور کر دیا، اور اگر یہ ساتھ ہوتے تو ان کے ساتھ بات مان لینے والے وقت پر ان کے ساتھ ہو کر مسلمانوں کے نقصان کا باعث بن جاتے۔ محمدی لشکر میں ابتری پھیل جاتی، کیونکہ یہ لوگ وجاہت والے تھے اور کچھ مسلمان ان کے حال سے ناواقف تھے۔ ان کے ظاہری اسلام اور ان کی چرب کلامی پر ان کی بات سن لیتے۔ اب تک ان کے دلوں میں ان کی محبت تھی۔ جہاد کو ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ رب العزت نے فرمایا، پیچھے چھوڑ دیے گئے لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھنے کی وجہ سے خوش ہو گئے۔ انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں۔ انہوں نے کہا کہ گرمی نے نہ نکلو۔ آپ کہہ دیں کہ جہنم کی گرمی آگ گرمی میں اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، کاش وہ سمجھتے ہوتے۔ بس لازم ہے کہ وہ ہنسیں، بہت کم روئیں، بہت زیادہ اس کے بدلے میں وہ کماتے رہے ہیں۔ التوبہ آیا 81-82۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند منافقین ایسے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ مدینہ میں پیچھے رہنے پر خوش ہوا کرتے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو عذر بیان کر لیتے، بلکہ ان کو ایسے کام پر تعریف ہونا پسند آتا جس کو انہوں نے نہ کیا ہوتا، اور بعد میں چکنی چپڑی باتوں سے اپنی بات بنانا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پر یہ آیت نازل کی، تحسبن الذین یفرحون۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو کیسے بٹھا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی ہمت کو ختم کر دیا۔ منافقوں کے بیٹھنے میں مسلمانوں کی کیا بھلائی تھی؟ منافق اگر نکلتے تو مسلمانوں کی خرابی میں اضافہ کرتے۔ منافقوں کے بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بھلائی ممکن بنا دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی قرآن و سنت پر عمل کریں، اور ہر وقت جو بات سنیں، حکم سنیں، اس پر سمعنا و اطعنا کریں، کیونکہ سم ٹائم ہوتا ہے ہم تھوڑی دیر رک جاتے ہیں اور اپنے ارد گرد دیکھ کے اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ بعد میں کرنے کا ہم سوچتے ہیں تو بعد میں وہ ٹائم نہیں ملتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جیسے ہی ہمیں کوئی بات پتہ چلے اس پر فوراً عمل کریں، نیکی کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھیں، کل پر نہ ڈالیں، کل پھر نہیں آتی اور شیطان ہمیں پھر سستی کی راہ پر لے جاتا ہے اور وہ کام ہم سے نہیں ہونے دیتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔